بشام واقعے پر مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان چین کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ کہا کشمیر اور فلسطین میں جاری بربریت کو ختم ہونا چاہیے۔ حق خود ارادیت ملنے تک حمایت جاری رکھیں گے۔ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلان جاری۔ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا۔ معاملے کی سنگینی پر اسی دن چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے 6 ججز کی میٹنگ بلائی۔ ہر جج کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں آزاد عدلیہ کے لیے مناسب اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ اہم معاملے پر اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن کا قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ وفاقی حکومت کا ججز کے خط کی انکوائری کرانے کا اعلان۔ تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اٹارنی جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا شہباز شریف کا یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ جو خطایا اس کی مبینہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم ہے۔ معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یقین دہانی کرائی ادارہ جاتی مداخلات نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں پیدا ہوا۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون نہیں۔ خط مس کنڈکٹ کا حصہ ہے یا نہیں، معاملہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں۔ ہائی کورٹ ججز کا عدلیہ میں مداخلت کا الزام۔ ریٹائرڈ جج کے ذریعے تحقیقات بھونڈا مذاق ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس سے ملاقات پر تشویش کا اظہار۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلان جاری۔ ہائی کورٹ ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس طلب کی جائے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کھلی عدالت میں کارروائی کرے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی تحریک انصاف چیف جسٹس کو خط لکھیں گے۔ وہ اپنے مقدمات کو ڈیل کرنے کا مکمل احوال بیان کریں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم حملہ۔ بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اضافے سے صارفین پر 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق اپریل مئی اور جون 2024 کے بلوں پر ہوگا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹5 یونٹ مہنگی ہوگی یا نہیں، سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حکومت کا بجلی کی پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا بجلی چوری میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا جنریشن کمپنی سرکاری خزانے پر بوجھ نجکاری کے لیے فوری کام شروع کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 20 سے 30 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق لیوی لگانے کا مقصد ان مصنوعات کی کھپت کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ کاربن لیوی سے حاصل کردہ ریونیو وفاقی حکومت استعمال کر سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت قیدیوں سے ملاقات پر 2 ہفتے کی پابندی ختم۔ اڈیالہ جیل میں آج سے قیدیوں کے ساتھ ملاقاتیں دوبارہ بحال۔ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 12 مارچ کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا تمام قیدیوں کے لواحقین نارمل SOPs کے مطابق ملاقات کر سکیں گے۔ حکومت نے کابینہ کی ECL کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ ECL کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے 24 اہم افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔
وزارت داخلہ نے کابینہ سے سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلف برداری سے مشروط۔ الیکشن کمیشن کا اسپیکر کو مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کا حکم۔ تحریری حکم نامے میں کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو سینٹ انتخابات ملتوی کیے جائیں گے۔ صوبے میں سینٹ الیکشن کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تجارتی اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے پر زور۔ صدر آصف زرداری نے کہا معیشت کا استحکام اولین ترجیح ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غربت کے خاتمے پر توجہ دی جائے گی۔ جین میرٹ نے آصف علی زرداری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کسانوں کے لیے انقلابی اور تاریخی اقدامات۔ صوبے میں پکے کھالے پروگرام کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 1200 کھالے پکے ہوں گے۔ کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر 56 اقسام کی زرعی مشینری دینے کا بھی فیصلہ۔ کاشتکاروں کو 1000 لیز ریلیور اگلے 6 ماہ میں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل پروجیکٹ جلد شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا بنیادی مرکز صحت شام کے بھٹیا لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ کا دورہ۔ بنیر میں المناک حادثہ، تیز رفتار گاڑی گہری کھائی میں جا گری، خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق۔ مقامی افراد نے اپنی مدداب کے تحت امدادی کارروائیاں کی۔ آئی جی سندھ کا ڈی آئی جی ایسٹ اظفر محسر کے بیٹے کی ہوائی فائرنگ کا نوٹس۔ غلام نبی میمن کا ایڈیشنل آئی جی کو انکوائری کا حکم۔ اسلحہ سرکاری ہے یا نہیں تحقیقات کی جائے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح خوف و ہراس پھیلانے کا حق کسی کو نہیں۔ خواجہ سراؤں سے پیسے چھیننا مہنگا پڑ گیا۔ راولپنڈی میں اوباش لڑکوں کے گروہ کا ایک رکن خواجہ سراؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تھپڑ، گھونسوں اور لاتوں سے خوب توازے کی۔ واقعہ بھاٹا بازار میں پیش آیا۔ وہاں سے گلگت سے آئے؟ گلگت سے نہیں، ہاں گلگت بلتستان سے۔ گلگت تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ آج میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب سے ملا، وزیر اعظم صاحب بہت اچھا تھا۔ ننھا ولاگر محمد شیراز وزیر اعظم بن گیا۔ شہباز شریف کی کرسی سنبھال لی۔ وزیر اعظم سے گلگت بلتستان کے شیراز محمد شیراز کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ننھے شیرازی کو اپنی کرسی پر بٹھایا، سب کے ساتھ مل کر تالیاں بھی بجائی۔ شیراز اور اس کی ننھی بہن نے وزیر اعظم ہاؤس میں ولاگ بھی بنایا۔ شیراز نے کہا آج وہ وزیر اعظم ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ تونسا شریف میں طغیانی، متعدد علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ بلوچستان میں بھی بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، وسطی و بالائی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں آندھی چلنے کی توقع۔ ثانیہ مرزا ٹینس کے بعد سیاسی میدان میں اترنے کے لیے تیار۔ کانگریس کے ٹکٹ پر حیدرآباد سے امیدوار نامزد۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ثانیہ مرزا کو مسلم رہنما اسد الدین اویسی کے مد مقابل اتارا جانے کا امکان ہے۔ تقریباً نصف صدی بعد صاحبہ کو باپ مل گیا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ صاحبہ کی
والد سے ملاقات کے جذباتی مناظر، باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے رہے۔ صاحبہ نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، زندگی میں پہلی بار والد امام ربانی سے ملی ہوں۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز PCB نے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ 29 مارچ سے کرکٹ شائقین کو ٹکٹیں دستیاب ہوں گی۔ سیریز کے تینوں میچ راولپنڈی میں 18، 20 اور 21 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ مئی میں قومی ٹیم دورہ آئرلینڈ کے لیے اڑان بھرے گی۔ کرکٹ آئرلینڈ نے 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا شیڈیول بتا دیا۔ سیریز 10 سے 14 مئی تک کھیلی جائے گی۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ ٹاپ 8 قاری حضرات میں کوارٹر فائنل مرحلہ، محمد حبیب کی کرات نے دل کو چھو لیا، سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ان کے مد مقابل سہیب شریف تھے۔